پچھلے درس سے پہلے جو درس تھا وہ کیا درس تھا، کیا موضوع تھا؟ قناعت. ٹھیک ہے، قناعت کس کو کہتے ہیں یہ بات ہو چکی تھی. قناعت کے فضائل کیا ہیں. آج انشاءاللہ مختصراً گفتگو، ابھی وقت بھی ہم نے دوسرے موضوع پہ زیادہ لے لیا، اور یہ میری ایک طرح سے میرے اندر یہ مائنس پوائنٹ ہے کہ کبھی کبھی اپنے موضوع کو نظر انداز کر کے یا اپنی بات کو نظر انداز کر کے جو بھی، لیکن یاد رکھیں اور میں بہت یعنی کھلے الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی گفتگو میں یہاں کرتا ہوں اس کے پیچھے میرا مقصد اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے. صرف اور صرف آپ تک فائدے کی بات ہر ممکن طریقے سے پہنچانا ہوتا ہے، اور جس چیز میں بھی مجھے فائدہ میرے دماغ میں بات آتی ہے کہ یہ میں کہوں گا تو آپ انشاءاللہ کسی نہ کسی ناحیے سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ اس سے جو ہے سبق سیکھیں گے، معزت حاصل کریں گے، تو وہ بات میں کہہ دیتا ہوں، چاہے وہ موضوع کے تعلق سے ہو یا موضوع سے دور اس کا تعلق ہو. تو یہ بات بھی جو ہماری ہوئی اتنی لمبی، وہ صرف اصلاح اور فائدے کے لیے. آج جو چند باتیں میں اس تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ قناعت ہم کیوں اس موضوع پر گفتگو ہم نے کیا، اور اس بہترین اخلاق کو، یہ انسان کے یعنی مسلمان کے اخلاق میں سے نہایت ہی عظیم الشان خلق ہے. سمجھئے کیوں ہم اس پر اتنا زور دے رہے ہیں؟ کیوں بے فائدہ نہیں، اس کے بہت فائدے مرتب ہوتے ہیں، بہت فائدے مرتب ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ میرے بھائی تو دوستو یہ ہے کہ جب بندہ قناعت پسند بن جاتا ہے تو بہت ہی سکون کی زندگی گزارتا ہے، بہت ہی سکون کی زندگی گزارتا ہے. اور اگر اس کے برخلاف اس کے اندر حرص و ہوس برابر موجود رہے تو اس کے روزی کم آئے یا اس کی روزی زیادہ آئے، وہ تو مزید کی تلاش میں، جس کو ہمارے یہاں 99 کا چکر بولتے ہیں، پتہ نہیں سب جگہ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں، ہمارے جگہ یعنی کہ 99 ہو گیا تو 100 پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب دوسرے 99 کے چکر میں پھر 100 پورا ہو گیا، پھر دوسرے 99 کے چکر میں تو 100 کبھی پورا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ پورا ہوتا تو اس کو اٹھا کے الگ رکھ دیتے، پھر دوسرے 99 کے چکر میں پڑ جاتے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ. اب میں نے ایک مثال دی تھی کہ ابھی ایک بندے کی تنخواہ 1000 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو 1500 کی ضرورت ہے، تو 8 گھنٹے کا تو اس کو 1000 ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس کو موقع ملتا ہے 4 گھنٹہ اوور ٹائم کرنے کا، تو اس کا ٹارگٹ پورا ہو گیا، 1500 ہو گیا. اب اس نے 12 گھنٹے کام کیا. ٹھیک ہے، اب 12 گھنٹے کام کرنا کیا معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دنیا والے یوں ہی بیوقوف نہیں ہیں کہ انہوں نے جو ڈیوٹی، ایک انٹرنیشنل ڈیوٹی ٹائم رکھا کہ ہر بندہ دن میں کتنا کام کرے گا، 8 گھنٹہ کام کرے گا، کیونکہ زندگی کے اور بھی لوازم ہے نا، اس کو سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، بچے بھی ہیں، تفریح بھی ہے، اپنی صحت بھی ہے، اپنا نہانا دھونا، نماز پڑھنا، عبادت، دنیا کے کام ہے. 8 گھنٹہ کام کرے گا تو یہ میڈیم وقت ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو بھی آپ نے کام کیا تو دوسرے کا حق مار کر آپ پیسہ مزید کمانے کے لیے وہ ٹائم دے رہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ 4 گھنٹہ جو اوپر کا ہے، یہ آپ مشقت کیوں اٹھا رہے؟ ہم آپ کے ہی زبان سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ 1500 کا آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جائے. اب آپ کی تنخواہ اگر 2000 ہو گئی تو ٹارگٹ تو پورا ہو گیا نا، تو پھر آپ کو 8 گھنٹہ ڈیوٹی پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ ہے کہ یہ نہ بولیں کہ ہماری کمپنی کا رول ہے کہ بھائی وہ 2 گھنٹہ زیادہ ہی کراتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اگر کمپنی آپ کا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور دوسری، لیکن آپ اپنی خواہش سے کہہ رہے موقع مل رہا ہے تو زیادہ پیسہ ملے گا اس لیے چلو 4 گھنٹہ اور کر لیتے ہیں، وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. آپ کا 1500 کا ٹارگٹ تھا، اللہ نے آپ کو 2000 دے دیا، تو ابھی تو آپ کو پھر 8 گھنٹہ کرنا چاہیے اور باقی 16 گھنٹہ اپنی 24 گھنٹہ میں سے نکال کر اس میں حق والوں کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے. لیکن اگر 2000 سیلری ہونے کے بعد پھر بھی اگر ہم کو موقع ملا 4 گھنٹہ تو تاکہ 3000 ہماری سیلری ہو جائے، پھر بھی 12 گھنٹہ کر رہے ہیں. تو یہ بعد والا 4 گھنٹہ جو آپ نے 2000 کے اوپر کیا، وہ کیوں کیا آپ نے؟ اور اس کی وجہ سے جو آپ کو آپ کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ ادھر سے جب وقت نکالتے ہیں تو وہ کام جس کے لیے وہ آپ کا باقی وقت تھا، وہ کام کرنے کے لیے پھر آپ کو بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، آسان کام نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لیکن اگر آپ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کریں
یا اور کم موقع ملتا ہے تو اور کم ڈیوٹی کریں، اس کے بعد باقی وقت جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے. اب سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری تو اللہ رب العالمین کے یہ آپ کے جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، اس کے علاوہ قرآن پڑھنا ہے، اس کے علاوہ ذکر و اذکار کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کے لیے بہت سارے کام ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب آپ ادھر سے وہ ٹائم بچائیں گے تو یہ سارے کام پرسکون انداز میں انجام دے لیں گے. حرص کا مسئلہ ختم ہو گیا، حل میں مزید کی آواز اندر سے آنا ختم ہو گئی، تبھی جا کر یہ چیز ممکن ہوگی. تو سب سے بڑا فائدہ جو میں کہہ رہا تھا کہ انسان پرسکون زندگی گزارتا ہے جب اس کے اندر سے یہ ہوس ختم ہو جائے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب بندہ قناعت پسند ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ اللہ کو جتنا منظور تھا دینا اتنا ہم کو اللہ دے رہا ہے. اور جو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جو چیز تم کو نہیں ملی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ارے مجھے ملنے والی تھی یہ چیز لیکن ایسا ہو گیا تو میں محروم رہ گیا. ایک جاب بالکل ہماری ملنے والی تھی لیکن ایسا ہو گیا، وہاں پہ یہ سہولتیں تھیں. یہ نہیں، جو چیز نہیں ملی اس کے بارے میں ہم کو یہ ایمان کر لینا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ چیز ہمارے لیے نہیں تھی جبھی نہیں ملی. اگر کوئی چیز ہمارے جیب میں اگر 10 کا نوٹ ہے اور اتفاق سے گر گیا اور چلا گیا، مس ہو گیا، تو یاد رکھیں کہ وہ ہمارا نہیں تھا، اس لیے چلا گیا. اگر ہمارا ہوتا تو جتنی چیزیں ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں، ہمارے قسمت میں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، چاہے ہمارے کھانے کے لیے، چاہے ہمارے پہننے کے لیے، چاہے ہمارے رہنے سہنے کے لیے، چاہے ہمارے کچھ بھی، تو وہ کہیں جانے والے نہیں ہیں. تو پھر بندہ تو پرسکون ہو جانا چاہیے، اس کو ٹینشن کس بات کا، فکر کس بات کی. اسی طرح سے جب بندہ حرص و ہوس کی زندگی نہیں گزارتا، قناعت کی زندگی گزارتا، تو آپ کو معلوم ہے دنیا میں اکثر اختلافات، لڑائی جھگڑے، تنازعات، حتیٰ کہ بڑی بڑی لڑائیاں جو نیشنل یا انٹرنیشنل ہوتی ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پہ چڑھائی کیوں کرتا ہے بتائیں؟ میری ہو جائے، اس کی چیز میری ہو جائے بس. آج آپ کا 1,00,000 کلومیٹر مربع کا رقبہ ہے آپ کی بادشاہت کا، آپ چاہتے ہیں وہ بغل والا وہ 10,000 کلومیٹر والا ہے، اس کے پاس تو اتنی فوج نہیں ہے، میں تو اپنی فوج کا ایک ٹکڑا بھیج دوں گا تو اس پہ قبضہ کر لوں گا. مسئلہ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ حرص. کیا 1,00,000 مربع کلومیٹر تمہارے لیے کم تھا؟ نہیں. وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث کہ آدمی کے پاس 2 وادی بھر مال ہو جائے تو تیسرے وادی کی تمنا کرے گا. لیکن ہمارا امتحان، ہم نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ہماری فطرت کی بات فرمائی نا کہ انسان، آدمی، بنو آدم کہا، آدم کی اولاد جو بھی ہے اس کے اندر یہ خصلت رہے گی. لیکن یہ کیوں پیدا کیا؟ پھر سوال یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا کہ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے کو کتنا کنٹرول کرتے ہیں، کتنا کنٹرول کرتے ہیں. اگر کنٹرول کر لے گئے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق تو مسئلہ ختم، آپ کامیاب ہو گئے زندگی میں. اور اگر آپ دنیا کے پیچھے دوڑتے بھاگتے آپ کی موت نے آ کر آپ کو دبوچ لیا اچانک، ارے یہ کیا ہو گیا، میں تو ابھی یہ کرنے والا تھا. میں نے کسی وقت بتایا ہوگا آپ کو، ہماری اہلیہ نے بتایا ان کے یعنی شہر کے ایک مالدار کے بارے میں کہ مرض الموت ہے، لیکن ان کو تو نہیں معلوم نا کہ یہ بیماری ہماری ہو سکتا ہے، آخری بیماری ہو. لیکن جو ثابت ہوئی وہ مرض الموت. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں ہاسپٹل میں ڈیکوریشن کی دیوار اور یہ ساری چیزیں بڑی اچھی خوبصورت ہوتی ہیں، تو دیوار پہ ہاتھ رکھ کے جائیں گے تو اس بار اسی طرح اپنے گھر کا وہ بنائیں گے. لیکن نہیں، ان کو موقع نہیں ملا.
اب اس وقت بھی اگر بندہ نصیحت نہ حاصل کرے، اللہ ہم سب کو سبق اور فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کتنے دن کے زوال پذیر چیز ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن تدبر نہیں کرتے کہ زندگی پانی کا بلبلا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں بلبلا اٹھتا ہے اور کب ختم ہو جاتا، کیسے کتنے سیکنڈ میں ختم ہو جاتا۔ یہی ہماری زندگی کی مثال، ہم کہتے تو ہیں اپنی زبان سے یہی بات، لیکن اس کو پھر اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ یہ کہ پانی کا یہ بلبلا کتنے دن رہے گا، اس کا کیا، اس کے اندر کیا پائیداری ہے؟ کوئی پائیداری ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اللہ کل حال بات یعنی اور بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو انسان میں بات یہاں سے چلی تھی کہ جب انسان قناعت پسندی کی زندگی گزارتا ہے تو ان تمام دنیا کے جو یہ جھمیلے ہیں جس میں حسد آتا ہے، غیبت آتی ہے، چغلی آتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے تجسس اور پیچھے پڑنا، اور یعنی دنیا بھر کی اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے رسہ کشی، حتیٰ کہ بھائی بھائی میں، حتیٰ کہ بسا اوقات باپ اور بیٹے میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اگر یہ چیز ہو، خلاص اللہ نے جس کو دے دیا جتنا، ہمارے بھائی کو اگر زیادہ مل رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے بھائی کو ہم سے کم مل رہا ہے تو ہمیں اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ اگر زیادہ مل رہا ہے تو ہم اس سے حسد کرنے لگ جائیں، اور اگر اس کو کم مل، میں نے بتایا کہتا ہے کہ دونوں طرح کے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اوپر والے کو مت دیکھو، نیچے والے کو دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہاں پر دو طرح کی نافرمانی کرتے، اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، اور نیچے والے کو بھی دیکھتے ہیں لیکن اس مقصد سے نہیں دیکھتے جس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم فرمایا کہ دیکھو اور نصیحت پکڑو اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، بلکہ اس کو یہ مسکین آدمی ہے، اس کو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم۔ کس بنیاد پر؟ کیا آپ کو جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا اس میں آپ کا بھی کوئی رول ہے کیا؟ بولتے ہم نے تو تعلیم کیا، حاصل کیا تو ہم ڈاکٹر بن گئے، ہے نا، سائنٹسٹ بن گئے، انجینئر بن گئے۔ یہ تو قارون والی بات ہو گئی، اوتیتہ علی علم من عندی، علم من عندی، کہ میں نے تو یہ مال اپنے علم سے کمایا ہے۔ وہ علم کس نے دیا آپ کو؟ جس کے اوپر آپ کو اتنا ناز ہے اپنی ڈگری پر، وہ کس نے دیا آپ کو؟ تو پھر اول آخر سب کچھ تو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جاتا ہے۔ تو آپ کو اپنے بہت سارے لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ کتنا گھمنڈ، کتنا فخر، کتنا، لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ انسان کسی طور پر بھی گھمنڈ کرنے کا، تکبر کرنے کا، کبریا، اس کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہو، تواضع اختیار کرے، تکبر سے بچے، گھمنڈ سے بچے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے سے بچے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر قناعت پیدا ہو جائے تو یہ ساری برائیوں سے کافی حد تک انسان کا پیچھا چھوٹ جائے گا، سمجھیں۔ اور اسی طرح سے انسان کے اندر یعنی اللہ رب العالمین کی جو تقدیر ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں، ہمارے نصیب میں، حظ میں، ہماری قسمت میں جو لکھ رکھا ہے، جب ہم اس کو سمجھتے کہ یہ کم ہے تو پھر ہماری زبان سے شکر ادا نہیں ہوتا بلکہ شکایت نکلتی ہے۔ اللہ کی اس قسمت پر ہم راضی نہیں ہوتے، جبکہ حقیقت میں ہم کو اللہ رب العالمین کے اس قسمت پر ہمیشہ ہر حال میں راضی ہونا چاہیے۔ یہ اور اس طرح کی یعنی بہت سارے فوائد ہیں جو ہم محسوس کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر قناعت پیدا ہو جائے۔ دوسرے کی زندگی کی مثال نہیں، میں اپنی زندگی کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اور خود واقعی اس چیز کو میں اپنے لیے نصیحت کا ذریعہ یعنی سمجھتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ ابھی ہم الحمدللہ یہاں سعودی میں ہیں، ہماری سیلری جو بھی ہے جو وہ ایک طرف، بنگلور میں ہم نے اپنی زندگی کا 1 سال گزارا ہے تدریس میں، پڑھا رہے تھے،
اور مولویوں کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں آپ سب کو معلوم ہے. 2002 اور 2003 کا اکیڈمک ایئر میں نے پڑھایا وہاں پر. میری تنخواہ صرف اور صرف 4000 تھی. کتنی تھی؟ 4000 روپیہ انڈیا کا, اور 1000 روپے گھر کے لیے ملتے تھے, یعنی 5000 آپ مان لیں. گھر کے لیے جو ملتا تھا اس پہ کچھ ایڈ کر کے ہم کو گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا تھا. فیملی چھوٹی تھی, ایک بچی تھی ہماری اس وقت. لیکن اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں ڈیوٹی کتنی تھی ہماری, صرف اور صرف 4 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی, صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک. اب 4 گھنٹے کی ڈیوٹی اور 4000 روپیہ, یعنی وہاں پر اس 4000 کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی برکت دی. اتنا چین اور سکون کی زندگی میں نے اپنی یعنی پوری زندگی میں, وہ 1 سال تدریس کے دوران جتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ میں نے گزارا, نہ اس سے پہلے گزارا تھا نہ اس کے بعد گزارا بھی تھا. آمدنی ہماری پوری زندگی میں اس پیریڈ میں سب سے کم آمدنی تھی. اس سے پہلے بھی الحمدللہ آمدنی زیادہ تھی اور اس کے بعد بھی زیادہ, لیکن وہ سکون وہ چین نہ پہلے حاصل نہ بعد میں حاصل. یہ ازدواجی زندگی کی بات میں مثال دیتا ہوں. اللہ, انفرادی زندگی شادی سے پہلے کی بات ہے. میں جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہونے کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے تیاری کے بطور میں بنارس میں 1 سال وہاں رکا, اور اس پیریڈ میں ہماری جمعیت اہل حدیث کی ایک آفس تھی وہاں پر. اس آفس میں نے جوائن کیا. یہ 91 کی بات ہے. کتنی تنخواہ میں نے جوائن کیا تھا؟ 700 روپے تنخواہ میں. ہمارے ناظم صاحب نے بعد میں 200 روپے بڑھا دیا تو 900 روپے تنخواہ ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹل ہے. لیکن اس وقت بھی انسان کے حالات وہاں, اس وقت ہمارا ٹارگٹ کیا تھا؟ کمائی کا کوئی ٹارگٹ نہیں تھا. ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم کو آگے کی تعلیم, تو جو بھی مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو اس وقت بھی زیادہ کمانے کی کوئی حرص یا ہوس دل کے اندر نہیں تھی. آپ یقین مانیں یہ 2 سال ایک الگ یعنی سنگل زندگی میں اور ایک ازدواجی زندگی میں, یہ دونوں سال ہماری زندگی کی مثالی دورانیہ تھا. اور دونوں میں آمدنی میں نے آپ کو بتا دیا کتنی آمدنی تھی. لیکن کیا تھا دل میں اس وقت مزید کی لالچ کا کوئی شائبہ نہیں تھا. ہم کو اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے, کچھ بھی نہیں تھا. اسی لیے اتنا سکون تھا. ڈیوٹی کم, وہاں پر 5 گھنٹے ڈیوٹی تھی اور بنگلور میں 4 گھنٹے ڈیوٹی تھی. اب کیا ہوتا ہے, ڈیوٹی آمدنی کم ہے ٹھیک ہے, اس آمدنی پر اگر آپ کو قناعت آ گیا تو جو آپ کے 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹہ جا رہا ہے, 5 گھنٹہ جا رہا ہے, باقی جو ٹائم آپ کا بچا ہوا ہے آپ اس سے دوسرے لوگوں کے حقوق یا اپنے ہی آرام کے لیے, صحت کے اہتمام کے لیے, آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے, آپ کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں, آپ دوسروں کا, اپنے بچوں کا حق ادا, اپنے دوستوں کا حق, رشتہ داروں کا حق, جو بھی ہے آپ ادا کر پا رہے ہیں. لیکن 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے, پھر 8 گھنٹہ بچتا, اس میں کیا کھائیں گے, کیا سوئیں گے, کیا جو آرام کریں گے, کیا اپنے بچوں کا حق ادا کریں گے. یہ کیوں 16 گھنٹے ڈیوٹی؟ کہ ہماری تنخواہ اتنی ہے اور اتنی ہو جائے, اتنی ہو جائے, اتنی ہو جائے. یہی ہے نا مسئلہ. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, ہر انسان کو قناعت کا فائدہ قناعت کر کے دیکھے, اپنی زندگی میں وہ فرق محسوس کرے گا. یعنی اس کو کہنے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی صرف اپنی زندگی کے 2 مہینے کے حصے میں اپنے خلاص مجھے اس سے زیادہ کی فکر کرنے, تاکہ میرا دل اور دماغ مشغول نہیں رہے. آپ دیکھیے آپ کتنے چین کی زندگی آپ کو نصیب ہوتی ہے. تو یہ فائدے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے بڑی بات تو اللہ کا حق ادا کرنا. اب بتائیے جو 16 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا وہ نماز میں کیا؟ نماز میں بھی سوتے ہیں لوگ, ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں سوتے ہیں؟ اس لیے کہ سونے کا حق ادا نہیں ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سونے کا؟ اس لیے کہ ہم تو انسان ہیں نا. انسان کو اللہ رب العالمین نے جس طرح بنایا, ہمارے بدن کے اپنے تقاضے ہیں, تو ہمارے جسم کا بھی حق ہے, وہ حق ادا کرنا ہے. نہیں حق ادا کریں گے تو آج کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو صرف نیند کی کمی کی وجہ سے کتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنے کو ناپسند فرمایا ہے کہ نہیں ہے؟ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرمایا.
تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ وقت نہیں ہوتا ہے، اور اگر سو گئے تو عشاء کی نماز بھی غائب ہونے کا خطرہ ہے. لیکن عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب اس کے بعد آپ سو جائیے. ابھی دیکھیے عشاء کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ 7 بجے. آپ 7:30 کو سوئیں، 8 کو سوئیں. اور فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ 4:30 بجے ہوتی ہے. کتنا گھنٹہ ہو گیا فجر اور عشاء میں؟ اب اگر 8 بجے آپ سو گئے اور 6 گھنٹہ سونے کے بعد آپ 2 بجے اٹھے تو تہجد آپ کتنے سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر 12 بجے سوئیں گے تو فجر کی نماز بھی خطرے میں. تو یہ ہم ابھی جو یعنی ہم کو جو دین پر عمل کرنے اور اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بھی جو مشقت محسوس ہوتی ہے نا، اس کی وجہ بھی ہم نے ان نیچرل زندگی بنا رکھا ہے. جو ٹائم ٹیبل اللہ کا ہے وہ ٹائم ٹیبل ہمارا نہیں ہے. ہم نے آج لائٹیں لگا لی تو سمجھ رہے ابھی بھی دن ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ یقین کریں اگر آپ لوگ گاؤں کے ہوں گے اور چھٹیوں میں جاتے ہوں گے، 7 بجے 6 بجے جب گاؤں چھوٹے شہروں اور قصبوں اور چوراہوں کی دکانیں بند ہونے لگتی ہیں، سارے لوگ اپنے گھر کو جانے لگتے ہیں اور 8 بجے تک سب جا کر کے گھر میں بند ہو جاتے اور سو جاتے، کتنے سکون کی زندگی محسوس ہوتی ہے وہاں پر. واللہ ہم کو رشک آتا ہے. کبھی کبھی ہم اپنے گھر پہ 8:30 بجے 9 بجے فون کرتے ہیں تو فون اٹھانے والا نہیں ملتا، فون بند کر کے ہم اس وقت سو جاتے ہیں. لیکن صبح فجر کی نماز اور اس کے بعد جو بھی ہے کھیتی والے کھیتی کرنا، دکان والے دکان کرنا، تو وہ ہے نیچرل زندگی جو ہم کو نصیب نہیں ہے، ہمارے اپنے شاید کرتوتوں کا نتیجہ ہو. قناعت کہتے ہیں کتنے درجات کتنے مرتبے ہیں اس کے. یعنی قناعت کرنے میں انسانوں کے درجات ہیں. دراصل وہی قناعت کا ایک بندہ وہ ہوتا ہے، یہ پہلا درجہ کہتے ہیں، یہ قناعت کا سب سے اونچا درجہ ہے. کیا کرے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ اس کو بلغہ کہتے ہیں. بلغہ مطلب جیسے آپ کو یہاں سے ابھی کہاں جانا ہے؟ خبر جانا ہے، ٹھیک ہے. اب خبر جانے کے لیے آپ کو جتنی چیز کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے، خبر تک نہیں پہنچ سکتے، اتنا آپ کو میسر ہو گیا تو خلاص میرے لیے تو کافی ہے. میرا مقصد کیا ہے؟ خبر تک پہنچنا. پہنچ گیا، بات ختم ہو گئی. دنیا میں آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، کیا ہے آپ کا مقصد؟ دوبارہ جنت. ایک بار تو جنت میں گئے، نکال دیے گئے، ہے کہ نہیں؟ نکال دیے گئے. ہم بولتے ہیں یہ ابھی جو ہماری زندگی گزر رہی ہے یہ ہماری سپلیمنٹری امتحان ہے. کون سا امتحان ہے یہ؟ سپلیمنٹری امتحان ہے، ضمنی امتحان ہے. پہلا امتحان تو جنت میں ہو چکا، پھر ہو گئے ہم دادا آدم کی شکل میں. لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ ہم کو دوسرا چانس دیا ہے. اب اس چانس میں بھی اگر ناکام ہو گئے تو کوئی تیسرا چانس ملنے کی امید ہے نہیں. پھر وہ حسرت اور تمنا جو بھی بات ہو رہی تھی وہی ہے. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے، یہ دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے جہنم سے بچ جائیں، جنت تک پہنچ جائیں. یہی ہے نا. اب جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو ستر پوشی کی ضرورت ہے، آپ کو سر پہ چھت چاہیے تاکہ آپ سردی گرمی سے بچ جائیں. یہی تو ہیں ضروریات ہماری. بینک میں آپ کا 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے، اس کا آپ کو پرسنلی جو اس دن میں نے من اصبح فی سربہ آمنا معافا فی جسدہ وعند حقوق یومہ کی وضاحت میں جو میں نے بتایا تھا کہ بینک میں جو پڑا ہوا ہے اور آپ اتنے رقبے کے مالک ہیں، اس کا آپ کو پرسنلی اس وقت آپ کی بنیادی ضرورتوں کے سلسلے میں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی ہو رہا ہے فائدہ؟ کوئی نہیں فائدہ ہو رہا. اب اتنا کھانا آپ کو مل رہا ہے، بالکل اسی حدیث کو فٹ کر لیجئے کہ جو اللہ رب العالمین نے جس کو صحت دیا ہے، تندرستی دی ہے، پیٹ بھر کھانا ہے اس کے پاس رہنے کے لیے، چاہے وہ کس چیز کی چھت ہو، چھت ہے سردی گرمی سے بچنے کے لیے، خلاص آپ کی زندگی کی مقصد حاصل کرنے کے لیے کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ کافی ہے نا. پھر مزید کی تڑپ کوئی بات نہیں، اگر تمنا ہے تھوڑی دیر تمنا، لیکن اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز مٹا کر دوڑتے رہنا، بھاگتے رہنا دنیا کے پیچھے، اس کا کیا جواز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو بندہ صرف اپنی دنیا سے
اتنے پہ قناعت کر لے جتنے سے وہ اپنی منزل پا سکتا ہے. یہ پہلا درجہ ہے قناعت کا، سمجھ گئے. دوسرا درجہ کہ اپنی زندگی میں وہ یعنی جتنا ایک متوسط درجے کی زندگی گزارنے کے لیے جتنا مال کافی ہے اتنا مال ملتا ہے تو باقی جو فضول ہے، جو زائد ہے، وہ زائد کے پیچھے نہیں پڑتا ہے زیادہ. اور تیسرا، یہ تو میڈیم ہے درجہ اور انشاءاللہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. تیسرا درجہ جو ہے، جو سمجھیے اوپر نیچے آتے ہوئے کم ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے، جیسے وہ مسلمان مالداروں کی بات، اگر ان کے اندر مزید اور حلم مزید کی آواز اندر سے نہیں آتی ہے، ہوس اور حرص ان کی یعنی اس حد تک ان کے اندر نہیں ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھیں، تو اللہ رب العالمین یعنی کوئی بزنس کرتا ہے حلال، زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے لیکن حلال کے دائرے میں رہتا ہے، اور جو مل جاتا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جو چیزیں یعنی مشکل سے ملنے والی ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو یعنی مزید کمانے کے لیے وہ اپنے کو مشقت والی زندگی میں نہیں ڈالتا، ہمیشہ ہموم غموم میں مبتلا نہیں رہتا. خلاص آپ کے پاس ہے 100 ریال، مثال کے طور پر کسی کے جیب سے 100 ریال اگر گر گیا لیکن اس کے پاس کھانے کا پیسہ ہے، اس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی پیسہ جیب میں موجود ہے، تو وہ 100 ریال جو اس کی جیب سے گر گیا اللہ قدر اللہ، اس کے پیچھے اتنا ہم و غم اس کو نہیں ہوتا ہے. ارے یار کیا ہوا، اپنے آپ کو یعنی بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا کر لیتے، سمجھ گئے. تو یہ کہ جتنا آ رہا ہے اللہ رب العالمین اگر ان کو مال دے رہا ہے تو اس کو ناپسند بھی نہیں کرتے. ارے یار اتنا مال، یہ تو ہمارے اسلام کے خلاف ہے، اتنا مال نہیں لینا چاہیے. نہیں، جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے حلال طریقے سے، اس کو پسند کرتا ہے، حرام طریقے سے دور رہتا ہے. تو یہ یعنی قناعت کا آخری درجہ ہے، یہ بھی قناعت میں شمار ہوتا ہے. لیکن جو لوگ حلال اور حرام کو مٹا بیٹھتے ہیں یہ قناعت کے کسی درجے میں نہیں آتا، سمجھ گئے، بلکہ وہ تو حرص و حورس اور یعنی حرص والا بندہ، طمع والا بندہ مانا جاتا ہے. یہ اب ہم نے قناعت کو پہچان تو لیا، اس کے فائدوں کو بھی جان لیا. اب قناعت ایک تو بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت ہوتی ہے. شروع میں ہمارے اس سلسلے کے آغاز میں نے بتایا تھا کہ یہ اسلامی اخلاق جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی بندے کے اندر خود پہلے سے فطرتاً ودیعت کر کے رہتا ہے. ایک بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جانتا، یہ اس کی فطرت کے اندر ہے. وہ جھوٹ بولنا بھی چاہے تو نہیں بول سکتا کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین اس کے اندر اسی طرح کی خوبی ڈال دی ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ حیادار ہوتا ہے، ایک بندہ جو بھی، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کی فطرت میں اللہ نے نہیں ڈالا یہ چیز، لیکن کیا کرتا ہے اللہ کو یہ اخلاق پسند ہے، اس لیے وہ اپنے اوپر اس چیز کو یعنی اس چیز کا پابند بناتا ہے. نہیں، تمہیں ہمیشہ سچ بولنا. کیوں؟ اس لیے کہ سچ یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. تم کو ہمیشہ جھوٹ سے بچنا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جھوٹ بڑی بری خصلت ہے، بڑی برے اخلاق میں سے ہے، تو اس لیے ہم کو بچنا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ زبان پر جھوٹ آتا ہی تو کنٹرول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. سچ کے خلاف کوئی بات نکلنے والی ہے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ مذاق میں کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں، جبکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس چیز کو، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو یعنی فطرتاً ایک چیز ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے نہیں کسب سے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی یعنی بہترین اور بڑی تھوڑی کشادہ بحث کی ہے. اور ممکن ہے کہ بندہ فطری جو اخلاق اس کے اندر ہیں وہ اخلاق تو ہیں ہی، اگر کسی کے اندر فطری طور پر یہ بہترین اخلاق نہیں پائے جاتے ہیں تو وہ کسب کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے، اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے یہ اخلاق حاصل کر سکتا ہے. اب یہ قناعت والی بات بھی وہاں پہ ہے کہ کسی کے اندر خلاص ایک قلندر ایسے ہی پیدا ہی ہوا، وہ حقیقت میں بہت سارے لوگ بنے ہوئے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ بنے ہوئے رہتے ہیں.
وہ زاہد بنتے ہم کو دنیا نہیں چاہیے لیکن مل جائے تو سب سے پہلے لے کے اٹھ جائیں گے، وہ نہیں. لیکن ایک کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر مال کی ہوس. اور اکثر لوگ، میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اسی طرح پیدا کیا، اللہ من رحم اللہ، سمجھئے. تو یہ کہیں کہ 1000 میں سے ہو سکتا ہے 999 کے اندر مال کی لالچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ اپنے آپ کو یہاں کنٹرول کرتا ہے. یہاں پہ رول ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا، ٹھیک ہے، اور اپنے ایمانیات کا محاسبہ کرنے کا. جب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہی لکھ رکھا ہے تو ہم کو مزید کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے. تدبر کرتا ہے، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قوموں کی تاریخ پڑھتا ہے، علماء کی سیرت پڑھتا ہے، انبیاء کی سیرت پڑھتا ہے، دنیا کی زوال پذیری پہ غور و فکر کرتا ہے اور اپنے اندر قناعت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح ہے. تو یعنی یہ کسبی یہ خلق اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، سمجھئے، اور یہ پیدا ہونے کی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر بندے کو. تو یہ اسباب کیا ہیں کہ کن چیزوں کو بندہ سامنے رکھے ہمیشہ کہ اس کے اندر قناعت پیدا ہو سکے اور وہ قناعت پر قائم رہ سکے. جتنی باتیں پہلے گزر چکی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ ہمیں اللہ سے گریہ اوزاری کرنا چاہیے، گریہ اوزاری کرنی چاہیے. اے اللہ ہم کو قناعت پسند بنا دے، اے اللہ ہم کو قناعت کی دولت سے تو نواز دے. یاد رکھیں مال سے کم اہمیت نہیں ہے قناعت کے دولت کی، زیادہ ہے. کیونکہ یہ دولت اگر آپ کے دل کے اندر بے نیازی نہ پیدا کر سکی تو پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن قناعت کی دولت اگر آپ کے دل میں آ گئی تو آپ فائدے ہی فائدے میں ہیں، سمجھئے. تو گریہ اوزاری کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم سب کو قناعت کی نعمت عطا فرمائے. یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا، اپنے لیے بھی، اپنے آل و اولاد کے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے. دوسرے نمبر پر اپنے ایمان کو اللہ رب العالمین کے روزی رساں ہونے کی صفت پر مضبوط کرنا. کہ دینے والا کون؟ اللہ. چھین سکتے اللہ سے؟ نہیں. تو جتنا دیا یہ اللہ کی مرضی ہے، کہیں اور سے ہم حاصل کر سکتے نہیں. تو خلاص یہ ہمارا ایمان ہے کہ دینے والا اللہ ہے. اب جتنا دیتا ہے، جس طرح سے دیتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، تو ہم کو اس پہ راضی رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو بہت اہمیت ہے موت کو یاد کرنا. اگر آپ کو قناعت پسند بننا ہے تو موت کو یاد کرنا. پرانے علماء کی زندگی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں چٹائی کا نشان دیکھا اور آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کو دیکھو، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کفر کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یعنی آپ ابن بنو آدم کے سردار ہیں، اور آپ کی یہ حالت کہ چٹائی پر ننگی پیٹھ آپ کو سونا پڑ رہا ہے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مالی والی دنیا، عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کس دنیا کی بات کر رہے ہو؟ دنیا کی کن نعمتوں کی بات کر رہے ہو؟ مالی والی دنیا، مجھے دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے کیا مطلب؟ میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو چلتے چلتے تھک جائے تو راستے کے بغل میں ایک درخت کے نیچے تھوڑا سا سستا لے، اس درخت کے نیچے سستانا اور ہماری اس دنیا میں زندگی گزارنا، یہی دونوں ایک ہے. وہ کیا کرتا؟ آرام کر لیتا، پھر اپنے سفر پہ گامزن ہو جاتا. تو ہم دنیا میں اسی پیڑ کے نیچے، درخت کے نیچے سستانے والے، آرام کرنے والے شخص کی طرح ہم دنیا میں زندگی گزاریں. ختم ہے مسئلہ. تو موت کو یاد کرنا اور اس دنیا کی زوال پذیری کو یاد کرنا. پچھلے درس میں بھی میں نے بتایا تھا، ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ پوری دنیا پہ بادشاہت کی، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے پوری دنیا پہ بادشاہت کی، سکندر کے بارے میں آتا ہے پوری دنیا پہ بادشاہت کی. کون کافر رہا کون مومن رہا اس سے قطع نظر، لیکن
उन लोगों में से पूरी दुनिया की बादशाहत रखने के बावजूद कोई मौजूद है यहाँ पर, फिर उस पूरी दुनिया की बादशाहत ने उनको क्या फ़ायदा दिया? अब अगर कोई आज उनके रास्ते पर चलकर पूरी दुनिया की बादशाहत के लिए यानी तगोदो करता है तो उसको क्या मिलेगा? तो इसलिए मौत को याद करना, दुनिया की ज़वाल पजीरी को अपने सामने रखना, इससे हमारे अंदर क़नाअत की दौलत आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से नफ्स को इक़्तिसाद, मियाना रवि इख्तियार करने की तरबियत करना अपने नफ्स की। बहुत ज़्यादा ये रफ़ाहियत वाली ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है, और ना ये किसी इंसान के लिए उसकी आखिरत के लिए बेहतरीन है। रफ़ाहियत की ज़िंदगी, ऐश और मस्ती की ज़िंदगी, ये ज़िंदगी, इसमें आम तौर पर हम ये नहीं कहते सारे लोग ऐसे हो जाते हैं, अल्लाह जिनको बचा ले वो बच भी जाते हैं। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम भी दुनिया के बादशाह थे, लेकिन वो नबी थे और अल्लाह से डरने वाले थे। तो ऐसा नहीं कि सारे लोग, लेकिन आम तौर पर माल जब इंसान की ज़िंदगी में दाखिल होता है तो उस इंसान को बर्बाद कर देता है, राह रास्त से उसको अक्सर बेशतर हटा देता है। तो अपने को मियाना रवि पर, इक़्तिसाद पर, इसराफ से बचने पर, तब्ज़ीर से बचने पर अपनी तरबियत करनी चाहिए। और मेरे भाई और दोस्तों, एक बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग जो बड़े लोगों को देखते हैं, बड़े लोगों को देख करके हम उनके जैसे या उनके स्टेटस को पहुंचने की कोशिश करते हैं, या यानी हलाल हराम की तमीज़ मिटाकर उनके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बड़े लोगों को देखकर रश्क नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने से नीचे के लोगों को देखकर शुक्र अदा करना चाहिए। इससे भी आपके अंदर क़नाअत और अल्लाह की नेमतों का जज्बा, नेमतों पर शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा होगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग, उनके जहन में क्या है कि जिसको ज़्यादा मिल रहा है गोया कि अल्लाह उससे बहुत खुश है, समझ गए, और जिनको नहीं मिल रहा, जिनकी रोज़ी तंग है, तो हमारे जहन में ये, अरे अल्लाह चाहता तो देता ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को ज़्यादा किसी को कम दिया है, उसकी हिकमत अल्लाह को ही मालूम है। आप ये ना सोचें अगर आप फ़क्र मोहताजगी के अंदर मुब्तला हैं तो यकीनन कभी भी आपके ज़िंदगी के किसी मरहले में ये बात नहीं आनी चाहिए कि शायद अल्लाह हम पर नाराज़ है इसलिए हमको फ़क्र मोहताजगी के अंदर मुब्तला किए हुए है। याद रखें मेरे भाई और दोस्तों, हमेशा अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखें। अल्लाह ने आपको माल भी दिया है तो भी अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखें, और अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक उस माल को खर्च करने की कोशिश करें। और अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहताजगी के अंदर भी मुब्तला किया है तो भी इसको अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर समझकर उसके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारें। और ये समझें कि हमारे लिए अगर माल अल्लाह ने दिया तो ये समझें कि हमारे लिए इसके अंदर आजमाइश है, और हमको इस आजमाइश से कैसे कामयाब होना है, कैसे इससे आगे बढ़ना है, फ़क्र में भी, मोहताजगी में भी और मालदारी में भी। और याद रखें ये किसी न किसी हिकमत, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा गया है, मैंने पिछले दर्स में भी बताया था कि मालदारी आती है तो शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन जब मोहताजगी आती है तो जज़ा फ़ज़ा करने लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मोहताजगी में सब्र की ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन जब उनको मालदारी आती है, फरामानी आती है, तो तुग़यानी में आ जाते हैं। तो आपको नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस हालत में क्यों रखा है। अल्लाह के साथ हुस्न ज़न करो, अल्लाह के अहकाम पर अमल करो, और जिस हालत में भी अल्लाह ने रखा है उसी हालत में रख कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा तलाश करो। समझ गए? इसी तरह से ये सारी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह नहनु फरमाया, इरशाद फरमाया, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम। किसने दिया रोज़ी? अल्लाह ने दिया, किसी को ऊपर किसी को नीचे। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयाति दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिया। आज वही हो रहा है ना, अरे उसके पास क्या है, वो कल्लाश है, ऐसा है वैसा है, मेरे पास ये है वो है, दुनिया भर की बातें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़्यादा हिकमत मालूम है। सलफ़ सालिहीन की ज़िंदगी जो ज़ुहद और वरा की ज़िंदगी गुज़री है,
ان کی زندگیوں سے بھی ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور سر فہرست اس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو تو میں نے ابھی بیان کیا آپ کو کہ چٹائی پر آپ ننگی پیٹھ لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر کو رونا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ تصور کریں کہ مسلمانوں کے پاس مال نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مال نہیں تھا، لیکن یاد رکھیں کہ خیبر فتح ہونے کے بعد، خیبر کس سن میں فتح ہوا ہے؟ کس بھائی کو سیرت اس غزوے کی تاریخ معلوم ہے؟ کم سے صرف سال، کس سال میں فتح ہوا ہے؟ جی، صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ کس سن میں؟ سن 6 میں، یعنی سن 7 میں، جزاک اللہ خیر۔ سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا ہے۔ خیبر فتح ہونے کے بعد یہ نقطہ آغاز ہے مسلمانوں کی اور دولہ اسلامیہ کے مالداری کا، کیونکہ اتنی زمینیں آئی تھیں مسلمانوں کے قبضے میں، اور پھر یہودیوں کو اس غزوہ سے پہلے 3 میں 4 میں 5 میں سارے یہودی قبیلوں کو مدینہ سے جلا وطن کیا جا چکا تھا، وہ زمینیں بھی، خیبر کی زمینیں بھی، یہاں سے لے کر، اور اس کے بعد فتوحات، مکہ فتح ہوا، اور جو ہے دیگر عرب کی سرزمین فتح ہوتی گئی، دولہ اسلامیہ بڑھتا گیا۔ اور اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیبر کی زمین سے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا جو غلہ آتا تھا تقریباً 150 کنٹل ہوتا تھا۔ کتنا؟ 150 کنٹل، 155-56 کنٹل کا تقریباً، اگر باریک پیمانہ بنایا جائے تو۔ اب اگر جس کے پاس سال میں 150 کنٹل، چاہے کھجور چاہے کچھ بھی جو بھی ہے ہو، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے باوجود بھی بیان فرمایا ہے کہ 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا، 3 چاند کا مطلب 2 مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ کہا ہمارا کھانا اسودان ہوتا تھا۔ اسودان، اسودان کا مطلب پانی اور کھجور۔ پھر کہاں گیا یہ 150 کنٹل؟ بیچ کر کے بینک بیلنس کر دیا تھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، آتے ہی کچھ اپنے ازواج مطہرات کو دے دیتے تھے، ازواج مطہرات کو دے دیتے تھے، اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ۔ اب ازواج مطہرات کے پاس آنے کے بعد ازواج مطہرات بھی تو خرچ کیا کرتی تھیں۔ پھر یہ زہد ہے، مالداری میں بھی زہد کی زندگی گزارنا۔ بناوٹی، کسی نے تھوڑے دن پہلے بہت بہترین مضمون لکھا تھا، خاص طور پہ اس میں ہم علماء مخاطب تھے، کہ بناوٹی زہد فائدہ نہیں دیتا ہے، حقیقی زہد چاہیے، دل کے اندر زہد ہو، وہ زہد چاہیے، وہ زہد اللہ کو چاہیے۔ ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو زاہد بننے سے نہیں ہے، اللہ تو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے جب اسلام لانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطائیں دیں تو اپنی قوم میں جا کر کہا، اے لوگو مسلمان ہو جاؤ، تم سلامتی بھی پا جاؤ گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یعطی عطاء من لا یخاف الفقر، اتنا دیتے ہیں جس کو فقر کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، جو کچھ رہتا ہے سب دے دیتے ہیں۔ سمجھئے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں قناعت کی دولت، اور قناعت کی دولت ہی اصل دولت ہے، حقیقی دولت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں کے اندر بے نیازی اور غنا عطا فرمائے، دوسروں کے در پر، دوسروں کے جیب پر، دوسروں کے مال پر ہماری نگاہیں نہ جائیں،
ہمیں اللہ رب العالمین اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف نگاہ رکھنے اور تشکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.